بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تہجد کی نماز قبول ہونے کی 4 نشانیاں ہیں۔ جب اللہ تعالیٰ اپنے کسی بندے کی تہجد کی نماز کو قبول فرماتے ہیں تو 4 نشانیاں ظاہر فرماتے ہیں، اور یہ نشانیاں اپنے بڑے خوش نصیب بندے کو عطا کرتے ہیں۔ جو بڑی قسمت والا اور بڑا خوش نصیب بندہ ہوتا ہے اس کے اوپر اللہ تعالیٰ یہ نشانیاں ظاہر فرماتے ہیں۔ اور ایسی تہجد کی نماز ایسی نماز ہے کہ جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ فرض نمازوں کے بعد اللہ تعالیٰ کے ہاں سب سے زیادہ بہترین اور فضیلت والی نماز تہجد کی نماز ہے۔ تو تہجد کی نماز کی توفیق اللہ تعالیٰ اپنے پیارے اور محبوب بندے کو عطا کرتے ہیں۔ تو جو بندہ رات کو اپنا بستر چھوڑتا ہے، پھر وضو کرتا ہے اور مصلی پر کھڑا ہو جاتا ہے، قیام کرتا ہے، پھر سجدہ کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ ایسے بندے کے بارے میں فرشتوں سے پوچھتے ہیں، اے میرے فرشتوں، یہ جو میرا بندہ اتنی تکلیف اٹھا رہا ہے کہ اس نے اپنا بستر بھی چھوڑ دیا ہے، وضو بھی کر رہا ہے اور مصلی پر کھڑا ہو گیا ہے، کبھی سجدہ کرتا ہے، کبھی رکوع کرتا ہے، کبھی تشہد میں بیٹھ جاتا ہے، کبھی مجھ سے دعا مانگتا ہے، اے میرے فرشتوں، یہ میرا بندہ مجھ سے کیا مانگتا ہے، یہ میرا بندہ مجھ سے کیا چاہتا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ کے فرشتے اللہ تعالیٰ سے عرض کرتے ہیں، یا باری تعالیٰ، یہ بندہ آپ سے آپ کی رضا چاہتا ہے، یہ بندہ اپنے گناہوں کی معافی مانگتا ہے، یہ بندہ آپ کو راضی کرنا چاہتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اے میرے فرشتوں، گواہ رہنا، میں نے اپنے اس بندے کو معاف فرما دیا ہے، اور یہ میرا بندہ جو کچھ بھی مجھ سے مانگتا ہے میں نے اس کو عطا کر دیا ہے۔ وَالَّذِينَ يَبِيتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيَامًا۔ تو اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں کی صفات کو بیان کرتے ہیں کہ ان صفات میں سے ایک صفت یہ ہے کہ وہ بندے رات کو اٹھ کر مصلی پر کھڑے ہو جاتے ہیں، کبھی قیام اور کبھی سجدے کی حالت میں رات کو گزار دیتے ہیں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کے بڑے ہی نیک بندے ہوتے ہیں۔ تو جب اللہ تعالیٰ اپنے بندے کی تہجد کی نماز کو قبول فرماتے ہیں تو اللہ تعالیٰ 4 نشانیاں ظاہر فرماتے ہیں۔ پہلی نشانی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے اس پیارے بندے کو روزانہ تہجد کی نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرماتے ہیں۔ بعض اوقات بندہ سمجھتا ہے اور یہ خیال کرتا ہے کہ میں ہر روز اٹھتا ہوں، وضو کرتا ہوں، تہجد کی نماز پڑھتا ہوں، پھر قرآن بھی پڑھتا ہوں، اللہ کا ذکر بھی کرتا ہوں، اللہ سے استغفار بھی کرتا ہوں، اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی بھی مانگتا ہوں، تو پتہ نہیں یہ میری عبادت اللہ کے ہاں قبول ہو رہی ہے یا نہیں، میری نماز قبول ہو رہی ہے یا نہیں۔ بندہ یہ سوچتا رہتا ہے، اس کے دل میں یہ خیال رہتا ہے، تو کیسے پتہ چلے گا کہ میرا رات کو اٹھنا، اللہ تعالیٰ کے سامنے رونا، اللہ تعالیٰ سے استغفار کرنا، میری تہجد کی نماز پڑھنا، یہ سارے کام کرنا اللہ کے ہاں قبول ہو رہے ہیں یا نہیں؟ تو کیسے پتہ چلے گا؟ تو یاد رکھیں کہ جب اللہ تعالیٰ آپ کو ہر روز روزانہ تہجد کی نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرما رہے ہیں تو سمجھ لو اور یقین کر لو کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کی تہجد کی نماز کو، اللہ تعالیٰ نے آپ کی عبادت کو قبول کر لیا ہے۔ رات کو آپ اٹھ نہیں رہے ہوتے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کی ڈیوٹی لگائی ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں فرشتوں سے، اے میرے فرشتوں، میرے فلاں فلاں بندے رات کو اٹھ کر تہجد کی نماز پڑھتے ہیں، مصلی پر کھڑے ہوتے ہیں، قیام کرتے ہیں، رکوع کرتے ہیں، کبھی سجدہ کرتے ہیں، میرے فلاں فلاں بندے سو رہے ہیں، ان کو اٹھا دو۔ تو فرشتے آپ کو اٹھا رہے ہوتے ہیں۔ بندہ یہ سمجھتا ہے کہ میں اٹھ رہا ہوتا ہوں، بلکہ اللہ تعالیٰ آپ کو فرشتوں کے ذریعے اٹھا رہے ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ، بندہ جاگ نہیں رہا ہوتا بلکہ آپ کو جگایا جا رہا ہوتا ہے کہ اٹھ کے مصلی پر کھڑے ہو جاؤ، اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگ لو، اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہو جاؤ۔ اللہ تعالیٰ جب آپ کو روزانہ تہجد کی نماز کی توفیق دے رہے ہیں تو سمجھ لو کہ اللہ نے آپ کی نماز کو قبول کر لیا ہے۔ کسی ایک بزرگ سے کسی نے پوچھا کہ حضرت کیسے پتہ چلے گا کہ میری نماز قبول ہو گئی ہے؟ تو انہوں نے بڑا پیارا جواب دیا، فرمایا دیکھو، اگر ایک نماز کے بعد آپ کو دوسری نماز کی توفیق مل رہی ہے تو یہ سمجھ لو کہ اللہ نے آپ کی نماز کو قبول کر لیا ہے۔ ایک نیک عمل کرنے کے بعد دوسرے نیک عمل کی توفیق مل رہی ہے تو سمجھ لو کہ اللہ نے آپ کا پہلا نیک عمل قبول کر لیا ہے۔ تو یہ پہلی نشانی تھی۔ دوسری نشانی یہ ظاہر ہوتی ہے کہ بندے کو دلی طور پر سکون ملتا ہے، بندے کا دل مطمئن ہوتا ہے۔ جب بھی کوئی نیک عمل کرتا ہے، جب بھی نماز پڑھتا ہے تو اس کا دل مطمئن ہوتا ہے، اس کو عبادت کے اندر مزہ آتا ہے اور اس کا دل عبادت کے اندر لگتا ہے۔ ایک صحابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور سوال کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مل ایمان،
ایمان کیا ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بڑا پیارا ارشاد فرمایا میرے صحابی، اگر تو نیکی کا کام کرے اور تیرے دل کو خوشی محسوس ہو، اور اگر تجھ سے کوئی گناہ ہو جائے اور تیرے دل میں اللہ کا خوف پیدا ہو جائے، تو سمجھ لے کہ تو مومن ہے۔ تو جب ایک بندہ رات کو اٹھ کر تہجد کی نماز پڑھتا ہے، قرآن پڑھتا ہے، اللہ کا ذکر کرتا ہے، تو اس کو پھر دلی سکون ہوتا ہے، اس کو دلی خوشی محسوس ہوتی ہے، وہ خوش ہوتا ہے اس چیز کے اوپر کہ میں نے اللہ تعالیٰ کی عبادت کی ہے، میں نے اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے تہجد کی نماز پڑھی ہے۔ تو سمجھ لے اور یقین کر لے کہ اللہ نے آپ کی تہجد کی نماز کو قبول کر لیا ہے۔ اور تیسری نشانی جو ظاہر ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ ایسے بندے کے دل میں عبادت کا جذبہ پیدا کر دیتے ہیں، عبادت کا شوق پیدا کر دیتے ہیں کہ یہ بندہ رات کو اٹھ کر شوق اور جذبے کے ساتھ اللہ کی عبادت کرتا ہے۔ تو جب بندے کو دلی سکون ملتا ہے اور دل خوش ہوتا ہے اور عبادت کرتا رہتا ہے، اور اس کا دل کرتا ہے کہ میں ایک نماز کے بعد دوسری نماز کے انتظار میں بیٹھا رہوں، تو جب اس کو دلی سکون ہوتا ہے، خوشی محسوس ہوتی ہے نیکی کے کام کرنے کے اندر، تو یہ بندہ سمجھ لے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی نماز کو، تہجد کی نماز کو اللہ تعالیٰ نے قبول کر لیا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی عبادت کو قبول فرما رہے ہیں۔ تو جو بندے کو خوشی محسوس ہوتی ہے، اس کے دل کے اندر جذبہ ہوتا ہے۔ اور چوتھی نشانی یہ ظاہر ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ ایسے بندوں کے لیے اپنی رحمت کے دروازے کھول دیتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ان کی دعاؤں کو قبول فرماتے ہیں۔ اور کچھ اللہ کے خاص بندے ہوتے ہیں کہ جن کی اللہ تعالیٰ دعا کو فوراً قبول فرما لیتے ہیں، اور سب سے پہلی جماعت انبیاء کی جماعت ہے، جو خاص الخاص ہے کہ اللہ تعالیٰ انبیاء علیہ السلام کی دعاؤں کو قبول فرماتے ہیں۔ اور کچھ اللہ کے نیک بندے ہیں، اللہ کے ولی ہیں، اللہ والے ہیں کہ اللہ ان کی دعا کو بھی قبول فرماتے ہیں، کہ اللہ ان کی دعا کو کبھی رد نہیں فرماتے۔ جیسے ہی اپنے ہاتھ دعا کے لیے اٹھاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کی دعا کو قبول فرماتے ہیں۔ ایک حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کچھ اللہ کے ایسے بندے بھی ہیں کہ جو پریشان حال رہتے ہیں، اور ان کے بال بھی پراگندہ ہیں، لوگ ان کو اپنے پاس بیٹھنے نہیں دیتے، ان کا لباس بھی اتنا اچھا نہیں ہوتا، لیکن اللہ کے ہاں ان کا اتنا اکرام ہے، اللہ کے ہاں ان کا اتنا مقام ہے کہ جب وہ کبھی دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کی دعا کو قبول فرماتے ہیں، اور جب کبھی کسی بات پر قسم اٹھا لیں تو اللہ تعالیٰ ان کی قسم کو پورا فرما دیتے ہیں۔ حضرت رابعہ بصریہ اللہ تعالیٰ کے ایک بڑی ہی بزرگ اور نیک بندی خاتون ہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتی تھیں کہ رات کو جب سارے لوگ سو جاتے، وہ اٹھ کر یہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتی کہ اللہ رات آ گئی ہے، دن چلا گیا ہے، یا اللہ دن چلا گیا ہے، رات آ گئی ہے، دن کے بادشاہوں نے، دنیا کے بادشاہوں نے اپنے دروازے بند کر لیے ہیں، یا اللہ لیکن آپ کا دروازہ ابھی بھی کھلا ہے، یا اللہ میں آپ سے اپنے لیے دعا مانگتی ہوں، یا اللہ آپ کا دروازہ کھلا ہے، میں آپ کے سامنے اپنا دامن پھیلاتی ہوں، یا اللہ آپ ہی میرے دامن کو بھر دیں۔ وہ اللہ تعالیٰ سے کتنی پیاری دعا مانگتی ہیں کہ اللہ دنیا کے بادشاہوں نے تو دروازے بند کر لیے، یا اللہ لیکن تو سارے بادشاہوں کا بادشاہ ہے، یا اللہ تیرا تو دروازہ ابھی بھی کھلا ہے، یا اللہ میں تیرے سامنے اپنا دامن پھیلاتی ہوں، یا اللہ میری دعا کو قبول کر لے، یا اللہ میرے دامن کو بھر دے۔ تو جب بندہ ایسی دعا مانگتا ہے تو اللہ تعالیٰ فوراً قبول فرماتے ہیں۔ اور دوسری دعا یہ مانگتی تھی، یا اللہ جس طرح آپ نے آسمان کو زمین پر گرنے سے روک رکھا ہے، یا اللہ اسی طرح شیطان کو ہمارے اوپر مسلط ہونے سے روک دے۔ کتنی پیاری دعا ہے۔ اگر ہم بھی دعا مانگیں کہ یا اللہ ہمارے اندر گناہوں سے بچنے کی طاقت نہیں، یا اللہ لیکن آپ تو قادر ہیں، یا اللہ آپ تو ہمیں گناہوں سے بچا سکتے ہیں، یا اللہ آپ تو ہمیں شیطان سے بچا سکتے ہیں، تو اگر ہم اس طرح دعا مانگیں گے، اللہ تعالیٰ کے سامنے روئیں گے، تو اللہ تعالیٰ ہماری دعا کو، ہماری نماز کو قبول کریں گے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں رات کو اٹھ کر اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے کی، تہجد کی نماز پڑھنے کی اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔